اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مندوب کا اعراب پڑھیں گے۔ عبارت آپ دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَا أَوْ وَا كَمَا يُقَالُ يَا زَيْدَاهُ وَوَا زَيْدَاهُ فَوَا مُخْتَصَّةٌ بِالْمَنْدُوبِ وَيَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْمَنْدُوبِ وَحُكْمُهُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ مِثْلُ حُكْمِ الْمُنَادَى۔ عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور بے شک تو جان لے، یا حروف ندا میں سے ہے، کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور مندوب وہ ہے جس پر جزا فضا کیا جاتا ہے یا کے ساتھ یا واو کے ساتھ، جیسا کہ کہا جاتا ہے یا زیدہ اور وا زیدہ۔ وا یہ مختص ہے یا خاص کیا گیا ہے اس کو مندوب کے ساتھ، اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب دونوں میں، اور اس کا حکم اعراب معرب ہونے میں اور مبنی ہونے میں منادہ کے حکم کی طرح ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہوگی، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلے اس کا ماقبل کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ربط بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات چل رہی تھی مفعول بہ کی، اور مفعول بہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کا جو فعل ہے 4 مقامات میں اس کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مقام سماعی تھا، 3 مقام قیاسی تھے۔ جو قیاسی 3 مقام تھے ان میں ایک تحذیر تھا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ دوسرا ما ضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر، وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اور تیسرا تھا اس میں منادہ، وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے تھے۔ پھر جب ہم نے منادہ پڑھا تھا، پھر منادہ کے اعراب، اسی کی مناسبت سے منادہ کا اعراب کیا ہوتا ہے، ہم وہ اعراب کے بارے میں تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو حروف ندا ہیں، یا ایا حیا اور ای اور حمزہ مفتوحہ، ان میں سے جو یا حرف ندا ہے، یہ کبھی کبھی منادہ کے علاوہ کسی اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو یا حرف ندا ہے کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اب مندوب کیا ہوتا ہے؟ مندوب اصل میں اس میت کو کہا جاتا ہے جس کی خوبیوں کو یاد کر کے رویا جاتا ہے۔ اس کو مندوب بھی کہا جاتا ہے، اس کو متفجع علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ متفجع علیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بھی وہی ہے جزا فضا، یعنی کسی کی تکلیف کی وجہ سے رونا، پریشان ہونا، علیہ جس پر۔ اب یہ دیکھیں، جو مندوب ہے یا متفجع علیہ ہے جس کی خوبیوں کی وجہ سے رویا جاتا ہے، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ کبھی تو رویا اس لیے جاتا ہے اس کے معدوم ہونے کی وجہ سے، یعنی وہ نہیں پایا جا رہا، کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے انتقال ہو گیا تو وہ شخص تو دنیا میں نہیں رہا، تو اب اس کی خوبیوں کو آپ یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ جو رویا جاتا ہے، پریشان ہوا جاتا ہے، وہ کسی چیز کے وجود کی وجہ سے پریشان ہوا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یا حسرتا، یا ویلتا۔ اب یہاں پہ حسرت کی موجودگی کی وجہ سے رویا جا رہا ہے، پریشان ہوا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو متفجع علیہ ہے یا جو مندوب ہے، کبھی تو وجوداً ہوتا ہے اور کبھی یہ عدماً ہوتا ہے۔ اب مقصد یہاں پر یہ ہے کہ مندوب کے اوپر بھی کبھی کبھی یا حرف ندا داخل ہو جاتی ہے، اس وقت یہ منادہ نہیں ہوگی بلکہ یہ مندوب کے لیے استعمال ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ مندوب کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک یا اور دوسرا ہے وا۔ یہ جو واو الف وا ہے، یہ تو مندوب کے ساتھ خاص ہے، یہ منادہ کے اندر استعمال نہیں ہوتی، لیکن جو یا الف یا ہے یہ مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، منادہ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ یا حروف ندا میں سے ہے، کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، اور مندوب وہ متفجع علیہ ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر رویا جاتا ہے یا الف یا کے ساتھ یا پھر واو الف وا کے ساتھ۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے یا زیدہ، زید اب انتقال کر چکا ہے، اس کی خوبیوں کو یاد کر کے رویا جا رہا ہے۔ یا پھر کہا جاتا ہے وا زیدہ۔ آگے فرمایا کہ وا مختصۃ بالمندوبی، جو واو الف وا ہے یہ تو مندوب کے ساتھ خاص ہے، یہ منادہ کے اندر استعمال نہیں ہوتی۔ ویا مشترکۃ بین النداء والمندوبی، لیکن جو یا ہے یہ حرف ندا کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے اور مندوب کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہاں پہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو دیکھیں، مقصد اس کا یہ ہے کہ منادہ کے ساتھ اس کی چونکہ مناسبت ہے، مشابہت ہے، ادھر بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو مندوب کا اعراب بتانا چاہ رہے ہیں۔
مندوب کا اعراب کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ مندوب کا اعراب جو یا الف یا کے ساتھ ہو اس کا اعراب مورب ہوگا یا مبنی ہوگا، وہ ساری تفصیلیں جو آپ منادہ کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے منادہ کے اندر پڑھا تھا کہ منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اسی طرح اگر مندوب بھی مفرد معرفہ ہے تو یہ بھی علامت رفع کے اوپر مبنی ہوگا۔ وہاں پر آپ نے منادہ کے اندر پڑھا تھا کہ منادہ اگر مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے یا نکرہ غیر معین ہے تو پھر یہ منصوب ہوگا۔ یہی بات یہاں پر بھی اپلائی ہوگی کہ مندوب اگر مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے یا پھر اسی طرح نکرہ غیر معین ہے تو بھی یہ منصوب ہوگا۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں وَحُکْمُهُ، اس کا حکم، کس کا حکم؟ یہ جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے مندوب کی طرف، متفجع علیہ کی طرف۔ اعراب میں، اعراب کا مطلب مورب ہونے میں، والبنا، بنا میں، بنا کا مطلب مبنی ہونے میں، اس کا جو حکم ہے وہ منادہ کے حکم ہی کی مثل ہے، منادہ کے حکم ہی کی طرح ہے۔ یہاں تک ہمارے جو مفاعیل خمسہ میں سے جو دوسرا مفعول تھا مفعول بہ، یہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ تیسرے مفعول کا آغاز کریں گے۔